ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے. اب دیکھیں توبہ کس کی قبول کریں گے اللہ تعالیٰ؟ انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کرتے ہیں. کیا کہ وہ جو ہے ثم یتوبون من قریب، وہ توبہ کرتے ہیں قریب سے، زیادہ دور نہیں چلے جاتے، گناہوں میں چلے نہیں جاتے، بلکہ جو ہے تھوڑا گناہ کا راستہ، سیدھا راستے سے ڈیویٹ ہوئے گناہ کرے، فوری احساس ہوا تو فوری توبہ کر لیے. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول کرتا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو نظر عنایت ہٹ گئی تھی اللہ تعالیٰ کی گناہ کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ واپس سے متوجہ ہوتا ہے. جو نادانی میں کریں گناہ اور جلدی سے توبہ کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کے جو ہے سایہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے اور حکیم اور دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے نہیں ہے؟ جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، گناہ سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں، روکنے کے باوجود بھی کرتے ہیں، علم آ جانے کے باوجود بھی کرتے ہیں، ضمیر احساس دلانے کے باوجود بھی کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے غلط ہے پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، موت کے ٹائم پہ توبہ کرتا ہے. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں. یعنی کہ توبہ کس کے لیے نہیں ہے؟ ایک تو گناہ کرتے جائے یہاں تک کہ موت آ جائے، اور دوسرا جو ہے کافر کی حالت میں اگر وہ مرے تو ان کے لیے توبہ نہیں ہے. دیکھیں توبہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پوری زندگی توبہ کا دروازہ کھلا رکھ رہے اللہ تعالیٰ، اور بار بار جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، آؤ. روز اللہ تعالیٰ آواز لگا رہے. پر جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے یا غرغرہ جو ہے موت کا آ جائے، یا پھر جو ہے سورج جو ہے مشرق کی بدل جو ہے مغرب سے نکلے، تو جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. یعنی کہ زبردستی کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، زبردستی جو ہے کسی کو اپنے نکاح میں روکنا جائز نہیں ہے. اور پھر جو ہے زبردستی وارث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہے یہ طریقہ تھا کہ جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی تو ان کے جو وارث ہوتے تھے، یا بھائی ہو یا پھر بیٹا ہو، انہوں جو ہے وہ عورتوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیتے تھے بلکہ زبردستی ان سے نکاح کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسی زبردستی جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے. عورتوں کی مرضیوں کے بغیر ان کی شادی نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ جو ہے اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم نے انہیں دیے ہیں. یعنی کہ اب تمہارے کو جو ہے ان کو طلاق دینے کا ہے، پر طلاق نہیں دے رہے، کیوں؟ تاکہ انہوں خلا لینا، تاکہ ان پیسے جو ہے تمہارے کو مہر انہوں واپس دے دینا بول کے خلا لینے کے واسطے ان کو ٹارچر کر رہے ہیں اور طلاق نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ایسا بھی مت کرو عورتوں کے ساتھ، تو کہ جو ہے ان کو خلا پر مجبور کرو. ہاں اگر وہ کسی سری بدچلنی میں مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. تو اب یہاں پر اگر انہوں جو ہے بدچلنی کرے، یعنی کہ بے حیائی کا، زنا کا کام کریں، تو جب جو ہے تم ان کو کچھ سزا دے سکتے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. کیسا بسر کرنا ہے عورتوں کے ساتھ؟ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. یعنی کہ میں عمل کر کے بتا رہا ہوں، دیکھو بیویوں کے ساتھ جو ہے کیسا رہنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو جو ہے کبھی بھی یہ نہیں بولتے تھے ایسا کیوں کرے، ایسا کیوں نہیں کرے. یعنی کہ کوئی چیز پہ جو ہے روک ٹوک اور پھر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ، یہ کر دیے، ایسا جلا دیے، ایسا گرا دیے، نمک زیادہ ڈال دیے، مرچی زیادہ ڈال دیے، تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں کرتے تھے. اگر وہ تمہیں ناپسندیدہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسندیدہ ہو، مگر اللہ اسی میں بہت کچھ بھلائی تمہارے لیے رکھ دی ہے. یعنی کہ ایک چیز بس نہیں پسند ہے تو تم جو ہے ان سے جو ہے دور مت ہو جاؤ، یا پھر جو ہے طلاق کے جو ہے بہانے مت ڈھونڈو، بلکہ ان کے اندر دوسرے اچھائیاں دیکھو. ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے نیک اولاد ہو. دیکھیے یہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہے کہ کوئی انسان، اللہ تعالیٰ بتا رہے نو ون از پرفیکٹ. ٹھیک ہے، ایک تو بات کیا ہے، نو ون از پرفیکٹ. دوسرا جو ہے طلاق کرنے کے لیے جلدی نہیں کرنے کا ہے کہ بس دیکھیں کچھ چیز نہیں پسند ہے، ختم، اب میں نہیں رہ سکتی، میرا گزارا اما نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. تو یہ جو ہے جلدی جو ہے نہیں کرنے کا ہے. اور پھر جو ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے کو نہیں پسند ہو، وہ شخص نہیں پسند ہو، اس کی عادتیں نہیں پسند ہو، اس کا گھر نہیں پسند ہوگا، یا پھر جو ہے اس کی جو ہے ان لاز، جو تمہارے ان لاز ہے وہ تمہارے کو جو ہے نہیں پسند ہوں گے. پر تم جو ہے تھوڑا ایڈجسٹ کرنا سیکھو، تھوڑا سا جو ہے شروع میں جو ہے ایڈجسٹ کرو، پھر اس کے بعد یعنی کہ فوری رشتے کو توڑنے کے اوپر جو ہے درپے نہ ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ
یہاں پر بتا رہے کہ تم جو ہے ہو سکتا تمہارے اس کے ذریعے سے تمہارے کو اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی عطا کر دے اور نیک اولاد ہو جو تمہارے لیے جو ہے ثواب جاریہ کا زندگی بھر جو ہے سبب بنے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو, یعنی کہ شوہر بیوی طلاق کا ارادہ کر لے, تو خواہ تم انہیں ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو, ان سے کچھ بھی واپس لینا اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کیا یعنی کہ شادی کر لیے, بہت سارا مال کر دیے, ان کے نام پہ جو ہے جائیداداں کر دیے, سونا دلا دیے, سب کر دیے, اب جب شادی اب ٹوٹ رہی تو سب واپس لے رہے. نہیں, اللہ تعالیٰ برے ہرگز نہیں, ایک جو ہے تنکا تم ان سے جو ہے واپس نہیں لے سکتے, ایک تنکا بھی نہیں لے سکتے. اور پھر جو ہے کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری جو ہے ظلم کر کے واپس لوگے, یعنی کہ جھوٹ بات بول کے بہتان لگا کر واپس لوگے, اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بستر پر جو ہے لطف اندوز ہو چکے ہو, اور وہ تم سے جو ہے پختہ عہد لے چکی ہے, یعنی کہ تم نکاح کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, نکاح کے بعد دینے کے بعد اب تم نہیں کر سکتے. جیسا حدیث میں آتا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے اور اس کے بعد واپس لیتا ہے تو گویا ایسا ہے, نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, کہ کتا جو ہے خے کر کر اپنی ہی خے کو چاٹ لے رہا. تو ایسا جو ہے کسی کو گفٹ دے کر واپس لینا ہے, اللہ ہماری حفاظت کرے سے. تو جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کرے, یعنی کہ تمہاری سوتیلی مائیں جو ہیں, ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا. تمہارے گرد تمہاری گودوں میں جو, ایک سیکنڈ چھٹ گیا میری, ایک پیج زیادہ پلٹا دی میں. اچھا, جو ہو چکا تو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے, یعنی کہ سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. اب اس کے بعد یہ محرم کی لسٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کون سے رشتے محرم ہیں. تم پر محرم کون کون ہے؟ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ ساس, اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی کہ سوتیلی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے, ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارے تعلق زن شو ہو چکا ہے, یعنی کہ وہ بیویاں جس سے تمہارا سیکشل ریلیشن ہو چکا ہے, تو ان کی بچیاں تمہارے لیے اب حرام ہیں. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو, یعنی کہ اگر ایک عورت سے نکاح ہو گیا, اس کے بعد وہ عورت سے طلاق ہو گئی, تو اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ابھی ریلیشن قائم نہیں ہوا, صرف نکاح ہوا تھا, کوئی ریلیشن نہیں ہوا تھا اور ختم ہو گیا, وہ شادی ختم ہو گئی, تو پھر اب اس کے بعد جو ہے وہ ریلیشن محرم نہیں ہوتا, ابھی وہ نامحرم ہی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زنشو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیاں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور پھر وہ لڑکیوں سے تمہارے بیٹے بھی شادی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نامحرم ہیں, اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں, یعنی کہ جو ہے ان کیا ہے, اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہو, تمہاری خود کے بیٹوں کی بیویاں یعنی کہ بہویں جو ہے سے مراد ہیں. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کر لو. دو بہنیں ایک نکاح میں نہیں جمع ہو سکتی, پھوپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی, بھانجی اور خالہ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی, مگر جو پہلے ہو گیا تو ہو گیا. اگر جہالت میں ایسا کر لیے تو کوئی بات نہیں, اگر اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے نکاح میں ہوں. اب یہاں پر الحمدللہ ہمارا پارا 5 سٹارٹ ہو رہا, تو اس میں کیا بتا رہے, وہ عورتیں حرام ہیں جو آلریڈی میرڈ ہے. میرڈ عورتوں سے پھر سے کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جنہیں جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں, یعنی کہ جنگ میں جو ہے جو آ گئی ہوئی ہیں, یہ ان کا جو ہے معاملہ الگ ہے. یہ اللہ کا قانون ہے جن کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے ان کے ماں سوا. اب دیکھیے کہ پہلے زمانے میں جو ہے کیا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو آج زمانے میں جیسا جیلز ہے, تو پہلے زمانے میں جو ہے جیل نہیں رہتے تھے, تو جو بھی اس میں آتا تھا, جو بچے اور عورتیں اور آدمیاں جو بھی آتے تھے, ان کو جو ہے لوگ تقسیم کر دیتے تھے تاکہ جو ہے سب جنے اپنی اپنی جو ہے ذمہ داری ان کی نبھا لے. ہر کسی کی جو ہے ذمہ داری ہوتی تھی, تو انہوں جو ہے اس کو یعنی کہ جیسا جیلز میں رکھ کے ٹارچر کیا جاتا, تو وہ زمانے میں جیل نہیں رہتے تھے, تو لوگ جو ہے اس کو لیتے تھے, کچھ اچھا معاملہ کرتے تھے, کچھ برا معاملہ کرتے تھے. تو وہ پہلے زمانے میں جہالت میں یہ طریقہ تھا. اسلام میں آنے کے بعد جو ہے یہ طریقے کو جو ہے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا, اور جو ہے اسی لیے جو ہے آپ غور کریے کہ ہر کفارہ آلموسٹ جو ہے غلام آزاد کرنے کا ہے, کہ اور پھر غلام آزاد کرنے کا اتنا اللہ تعالیٰ اجر بتائے کہ صحابہ اکرام جو ہے
لے کر ایک ساتھ جو ہے 100 جو ہے غلاموں کو آزاد کرتے تھے. تو ایک تو اجر بہت رکھ دیے اور پھر دوسرا جو ہے ہر چیز کا کفارہ غلام کی آزادی رکھ کے اس سے اسلام جو ہے غلامی کا سسٹم کو ختم کر دیا. اور آج الحمدللہ آج ہمارے پاس غلامی کا سسٹم ختم ہو گیا. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز ہے. یعنی کہ تم جو ہے ان کو مہر دے کر صحیح طریقے سے نکاح کر بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو. ایسا نہیں کہ بس پیسے دے کر جو ہے ان کے ساتھ ریلیشن رکھ رہے, نہیں, بلکہ تمہارے کو نکاح کرنا ضروری ہے, مہر دینا ہے, ایجاب قبول ہونا ہے, ولی کی موجودگی میں نکاح کرنا ہے. ایسا نہیں ایسا جا کے خفیہ جو ہے جا کے کسی مولوی صاحب کے پاس شادی کر لے رہے, جو ہے کورٹ میں شادی کر لے رہے, نہیں, بلکہ جو ہے پورا طریقے سے نکاح ہونا چاہیے. نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرو, پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ, اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کرو. تمہارے کو مہر ادا کرنا فرض ہے, یعنی کہ مہر ایک گفٹ کے طور پہ جو ہے عورت کو شادی کے ٹائم پہ آدمی دیتا ہے, ایک ٹوکن آف لو جو ہے ہوتا ہے. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ علیم اور دانا ہے. اور جو شخص تم سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت یعنی کہ محسنات سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو. کنڈیشن کیا ہے؟ مومن رہنا ہے, آزاد, کیونکہ عرب میں جو ہے آزاد عورت کا مہر بہت ہائی ہوتا تھا اور لونڈی کا مہر جو ہے آزاد عورت سے ہاف ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولے اتنی استطاعت نہیں ہے تو تم جو ہے غلط ریلیشن, آؤٹ آف میرج جو ریلیشن ہے, ایکسٹرا میرائٹل ریلیشنز, وہ قائم کرنے کے بدل یہ ہے کہ غریب عورت سے شادی کر لو کم مہر پر تم شادی کر کے جو ہے ریلیشن قائم کرو, نہ کہ جو ہے غلط ریلیشنز میں جو ہے مبتلا ہو جاؤ. تو یہ ایک سلیوشن اللہ تعالیٰ بتا رہے. اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے, تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. دیکھیے کہ اگر اس کے متعلق جو ہے اب جیسا یہ تمام چیزیں احکامات ہے اور ایسے یہ احکامات ہے جس کے اندر جو ہے مطلب فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سن رہے ہوں گے یا اس کے متعلق آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈاؤٹس ہے, تو آپ میرے کو پرسنلی میسج کریے, میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے, ایک ساتھ میں سب کو نہیں کر سکتی, ہو سکتا ہے کچھ پینڈنگ کوشچنز ہے جو میں رپلائی ابھی تک نہیں کری, تو جو ہے آہستہ انشاءاللہ کروں گی میں کوشش. پر یہاں پر اگر آپ لوگ ڈسکس کریں گے تو پھر نہ آپ کو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی اور نہ آپ کے کوشچنز میں جو ہے اسکرین پہ آ رہے سو میں دیکھ سک رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپس میں ڈسکشن بند کریے اور کنسنٹریٹ کریے آگے کی باتوں پہ. لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو, یعنی کہ لونڈی سے بھی نکاح مرضی میں جیسا نہیں کرنا ہے, ان کے جو سرپرست ہیں ان کی اجازت سے اور معروف طریقے سے ان کا مہر ادا کرو. اور لونڈی کا بھی مہر تمہارے کو کیسا ادا کرنا ہے؟ معروف طریقے سے ادا کرنا ہے, تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں, آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں, نہ چوری چھپے آشنایاں کریں. یعنی کہ سیکریٹ ریلیشنز رکھنا اسلام میں حرام ہے. سیکریٹ ریلیشن, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ریلیشن رہو, شادی کے بعد ایکسٹرا جو ہے ریلیشنز رہو, یہ سب اسلام میں حرام ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے یہ آشنائیں چپ کے جو ہے آشنایاں نہیں کرنا ہے. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کا مرتکب ہو تو اس پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے, یعنی کہ بالکل ظاہر سی عورت ہے تو اس کی جو ہے سزا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی تخفیف کر رہے ہیں, جو خاندانی عورتیں ہیں محسنات کے لیے جو مقرر کی ہیں. اب دیکھیے یہاں سیکریٹ ریلیشن میں جو ہے ایون وہ ریلیشنز بھی آتے ہیں جو ہے انگیجمنٹ کے بعد کی جاتی ہے, یعنی کہ انگیجمنٹ کے بعد باتیں کرنا, یہ وہ اسلام میں جو ہے. ہاں آپ کچھ جو ہے یعنی کہ بڑوں کی جو ہے گائیڈنس میں آپ جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کچھ بات کر سکتی ہیں, پر مسلسل ریلیشن اور دن رات جو ہے پورے اپڈیٹس چل رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں, بلکہ جو ہے اس کو حرام کے زمرے میں بھی جو ہے کچھ علماء اکرام رکھتے ہیں اور گناہ کا سبب ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کی ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے. اب یہ کس کے لیے ہے؟ لونڈی سے نکاح کرنے کا, جو شادی کر کے جو ہے نہیں کر کے اگر تقویٰ کی روش نہیں چل سکتے تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے رہے. لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور صبر کر کے جو ہے آزاد عورت سے شادی کر لو. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے. اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ آیتوں کے بارے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اسی لیے یہ آیتوں کے شروع میں نا تقوی کا ذکر ہے. اگر
اگر ہم جو ہے تقوی سے یہ آیتیں پڑھیں گے نا تو یہ آیتیں پوری سمجھ میں آتی اور اس میں کچھ بھی خرابی نہیں نظر آتی. اور تقوی کے بغیر یہ آیتیں پڑھیں گے نا تو ہر آیت میں آپ کو ایک نقص نظر آتا, یہ ایسا کئی کو وہ ویسا کئی کو. اور پھر ایسے ہی وجہ سے جو ہے آج بھی ایسے منافقین اور کمزور ایمان موجود ہے جو ہے یہ آیتوں کو لے کر عجیب عجیب طریقے سے باتیں کرتے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے دماغ میں ویسی باتیں, گندی باتیں آتی بھی کیسی ہوں گی. پر یہ کیا ہے, ایک کمزور ایمان کی نشانی ہے. تقوی کے ساتھ آپ دونوں اینگل سے دیکھ کر سمجھنا ہے. عورت اپنے اینگل سے مت سوچے, آدمی کے اینگل سے بھی سوچے, آدمی اپنے اینگل سے نہیں عورت کے اینگل سے بھی سوچے, تو آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے اندر کہ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ الگ ڈیزائرز رکھے ہوئے ہیں, عورت کے اندر اللہ تعالیٰ الگ جو ہے نسوانیت جو ہے اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, دونوں اینگل سے دیکھنا ہے. ایک ہی اینگل سے دیکھے تو بات نہیں سمجھ میں آتی, اور بغیر تقوی کے بھی دیکھے تو نہیں. جب تقوی کا عینک لگا کے دیکھیں گے نا پورا کلیئر سمجھ میں آتا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے جو پہلے کے طریقے. اچھا, وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب آیتیں نازل کر کے ہمارے ساتھ آسانیاں کرنے چاہ رہے اور ہمارے طرف رحمت چاہ رہے. اللہ تعالیٰ وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے, مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم میں راہ راست سے ہٹا کر دور نکل کر لے کر چلے جائیں. یعنی کہ خود بھی یہ آیتوں میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں اور خود بھی جو ہے دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. یہ آیتیں کیا ہے, پابندیوں کو ہلکا کرنے کے واسطے. اسلام میں آسانیاں ہیں, ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو, تیمم کر لے کے پڑھو, یا پھر جو ہے ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کرو. اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ پابندیوں سے ہم کو آزاد کرے, کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بولے کمزور ہے, اسی لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا اللہ تعالیٰ آسان دین دیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی کے ساتھ, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یعنی کہ کوئی ایسا جو ہے سچویشن آ گئی ڈپریشن میں جو ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو. سوئسائڈ کے بارے میں جو ہے یہاں پر بتایا گیا, کیونکہ جو اس حال میں مرتا ہے تو قیامت میں وہی جو ہے ایک تو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا, پھر مزید جو ہے اگر دنیا میں اپنے آپ کو چاقو چھپا کے مرا تو وہی کرتے رہیں گا, تو ہمیشہ سیم وہی سزا اس کو ملتے رہیں گی. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو معاف کر دے گا اور وہ تمہارے حساب سے ساخط کر دے گا اور تم کو عزت کی جگہ داخل کرے گا, یعنی کہ جنت. کنڈیشن کیا ہے, کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جائیں گے. کیا بولیے پھر سے, کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو صغیرہ گناہ خود بخود اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیں گے. کیسا معاف کریں گے, جو ہم وضو کرتے ہمارے گناہ معاف ہو گئے, نماز پڑھتے گناہ معاف, ایک جو ہے فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک, ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک, ایک حج سے دوسرے حج تک, ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے اگر ہم کنڈیشن کیا ہے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے تو. ٹھیک ہے, اب ہم بڑے بڑے گناہ کر کے سمجھ رہے نماز پڑھ لیے تو معاف ہو جاتے, حج کر لیے تو معاف ہو جاتے. بعض لوگوں کا یہ تصور ہے حج کو چلے جاؤ 100 چوبے کھا کے پورے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے. نہیں نہیں نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے, صغیرہ گناہوں کی بات ہے. کبیرہ تو آپ کو توبہ کرنا ہے, اور اگر کسی کا حق لیے ہوئے تو وہ حق دینا ہے جب تک وہ معاف نہیں ہوگا. وراثت میں گڑبڑ کر دیے اور بہن کا حق نہیں دیے اور جا کے جو ہے حج کر لیے تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گا. انفیکٹ وہ حج بھی پھر جو ہے قبول ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے. تو خیر, اللہ تعالیٰ بولے کبیرہ گناہ. اب کبیرہ گناہ کیا ہے, سوال پیدا ہوگا. کبیرہ گناہوں کے بارے میں جو ہے آتا ہے کہ وہ گناہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حد جاری کی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے. وہ گناہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کہی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر وعید ہے, ویسے جو گناہ ہیں ویسے گناہ جو ہے یعنی کہ جس کے اوپر سزا, وعید, وارننگز جس کے اوپر ہے اس کو کبیرہ گناہ بولیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گنائے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اس میں پہلا ہے شرک, دوسرا جادو, تیسرا قتل, چوتھا سود, 5واں یتیم کا مال ناحق کھانا, اور پھر چھٹا جو ہے جنگ سے جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگنا, اور معصوم عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. یہ سارے جو ہے کبیرہ گناہ ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک, والدین کی نافرمانی کرنا. آپ دیکھیے پہلی حدیث سن کے ہم آپ کو تو ایسا دکھاؤں گا ارے ہم تو یہ نہیں کرتے, پر کیا ہے, والدین کی نافرمانی کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑی
کھڑی ہو کر اٹھ کر جو ہے بیٹھ گئے، سیدھے بیٹھ گئے اور بولے جھوٹی گواہی، اور لوگوں جھوٹی گواہی، لوگوں جھوٹی گواہی، لوگوں جھوٹی، اتنے بار بولتے گئے، اتنے بار بولتے گئے. صحابہ نے دل میں یہ تصور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیز رک جائیں، مطلب اتنے بار کہ آپ جھوٹی گواہی، تو اس کا مطلب جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے. تو کسی کے بارے میں اب دیکھیں کہ جھوٹی گواہی ہم جو ہے بچنے، ایک دوسرے کو بچانے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں. نہیں، ہمارے کو جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اور شرک کبیرہ گناہ ہے. دیکھیں کہ شرک کے بارے میں ہم کیا سوچتے، ارے ہم تو نہیں کرتے نا شرک، پر شرک کے کئی ایسے اقسام ہیں جس میں ہم مبتلا ہے. ہمارے کو شرک کا ایکچوئل میں علم نہیں معلوم، علم ہی نہیں ہے ہمارے کو شرک کا کہ شرک بولتے کس کو ہے. تو شرک کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ لکھ لیجئے کہ رمضان کے بعد آپ جو ہے توحید اور شرک کا جو ہے علم حاصل کریں گے اور جانیں گے کہ توحید کس کو بولتے ہیں اور شرک کس کو بولتے ہیں. چلیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے، رکوع پر اپن اینڈ کریں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. اب بہت اہم آیت ہے اس میں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کو دیا ہوا ہے اس کے مقابلے میں اللہ ان کو کتنا اچھا دیا، کاش میں کو بھی دیتا. تو یہ تمہارے کو نہیں بولنے کا ہے. پہلے تو ایکچولی بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، اس کا زمانہ نزول یہ حساب سے کہ کچھ عورتیں، ٹھیک ہے، وہ زمانے میں کچھ عورتیں یہ بولی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مرد بناتا تو ہم بھی جو ہے جنگ میں شریک ہوتے اور ہمارے کو بھی جو ہے وراثت میں پورا حصہ ملتا اور جنگ میں شریک ہو کر ہم بھی خوب اجر کماتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ لوگوں کے لیے یہ آیت نازل فرما رہا. تو آج ہمارے لیے بھی یہ جواب ہے، کاش میں لڑکا ہوتی، کاش میں بھی لڑکا رہتی تو ایسا کرتی ویسا کرتی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم کو بنائے ہوئے ہیں اس پر راضی ہو جانا یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے جو حال میں تو نے ہم کو بنایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بمقابلے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے زیادہ دیا، تمہارے کو دکھ رہا ویسا، پر ان کو معلوم ان کی کیا پریشانیاں ہیں. لڑکوں کو معلوم ہے لڑکوں پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، بیچارے جو ہے دن رات جو ہے محنت کر کر کے جو ہے پورے اپنے ذمہ دار جس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے ان کو جو ہے کھلاتے پلاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے کو نہیں بولنے کا. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمہارے کو جو اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں عورت، اور تمہارے کو جو مقام دیے ماں کا 3 درجے زیادہ محبت کرو، احترام کرو، اولاد کو حکم دے رہے، وہ آدمی کو تو نہیں ملا ہوا ہے نا. تو تمہارے کو تمہارے حساب سے ملا اور ان کو ان کے حساب سے ملا. ایک تو جو ہے یہاں پر مرد اور عورت کا کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے کسی امیر سے کمپیئر نہ کرو. اور یہاں یہ بھی ہے کہ اپنے بچے کو دوسروں کے بچوں سے کمپیئر نہ کرو، اپنے شوہر کو دوسروں کے شوہر سے کمپیئر نہ کرو، اپنی جو ہے حیثیت کو دوسروں کی حیثیت سے جو ہے کمپیئر نہ کرو. تو یہ تمام جو ہے کمپیریزن اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک دوسرے سے کمپیئر مت کرو. ظاہری طور پہ دکھ رہا ہوں گا انہوں بہت اچھے، ارے کتنا فرما بردار بیٹا ہے بھائی، اندر انہیں کیا کرتا آپ کو نہیں معلوم ہے. آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے ظاہری میں نافرمان ہے پر اندر ایمان والا ہے، نمازی ہے، آپ کے لیے ثواب جاریہ کا، آپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنے گا. تو ہم جو ہے کبھی بھی جو ہے دوسروں کی اس کی جو ہے تمنا نہیں کرنے کا، اور ان کی سچویشن ہم کو کیا ہے نہیں معلوم. ایون جو ہے اپن کسی نیک لوگوں کو بھی دیکھیں، ریسنٹلی میں نے کسی اپنی اسٹوڈنٹ کو بھی کہا تھا کہ اگر اپن کسی کو دیکھیں تو ہم کبھی بھی نہ کہیں کہ میرے اللہ ہمارے کو بھی آپ کے جیسا بنا دو. نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ جو ہے وہ سامنے والا کیسا ہے. آپ یہ بولیے کہ میرے کو اللہ تعالیٰ ہمارے کو صحابہ کے جیسا بنائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اوپر جو ہے کرنے والا بنا دے. تو کوئی بڑے اسکالر کو بھی دیکھ کر جو ہے اپن ایسا نہیں بولنا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ آج کل جیسا سوشل میڈیا ہے، ہر جگہ انسٹاگرام پہ یہ وہ فوٹوز آتے، ارے بڑی خوشی سے شوہر بیوی محبت سے پیار سے بازو بازو ٹھہرے ہوئے نظر آتے. اب ہم بولتے ہیں اللہ کتنی محبت ہے دیکھو دونوں کے اندر، بلکہ آپس میں کتنا لڑ لیتے ہم کو نہیں معلوم ہے. تو لہٰذا ہم جو ہے ایسی حسرتیں نہ کریں، یہ سارے جو ہے دھوکے کی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو تمہارے کو اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں اس پر شکر گزار رہو. یہ شکر کے مترادف ہے، اپوزٹ ہے. تو اپن جو ہے جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. سب کو اپنے اپنے صلاحیتوں کے حساب سے، ان کی سٹرگلز کے حساب سے ان کو حصہ دیا جائے گا. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو. اب اس سے پہلے بھی گزرا تھا، فوری دعا کریے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا فضل عطا کریے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہم نے ہر اس طریقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. تو اب یہ آیت کا کیا مطلب ہے، یہاں پر اپن اینڈ کریں گے. یہ آیت کا کیا مطلب ہے کہ جو حق اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں وہ تو تمہارے کو دینا ہے. اب اس کے علاوہ تمہارے کچھ لوگ ہوں گے جیسا منہ بولا بیٹا رہتا ہے کسی کا، یا کوئی جو ہے کسی کا کوئی جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تو ان کو تم 1/3 میں سے جو ہے تم ان کو وراثت
وراثت میں حقدار بنا سکتے، پر پورے مال کا حق تو اللہ تعالیٰ جو رکھے ہوئے ہے وہی طریقے سے جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے اپن اینڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اب یہ جو ہے، یہ اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ آیت، ون آف دی مس انڈرسٹوڈ آیت ہے قرآن کی، جس کو جو ہے لوگ بہت ہی الگ الگ انداز میں لیتے ہیں، غلط اس کی جو ہے فہم سمجھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنا ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا۔ قوام کا مطلب جو ہے قوام قوم سے ہے، یعنی کہ قائم رہنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا جو لیڈر ہوتا ہے، جو سامنے جو ہے فرنٹ ٹھہر کر جو لیڈ کرتا ہے، اس کو قوام بولیں گے اپن انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر قوام بنایا، لیڈر بنایا ہے، ایز اے جو ہے ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایز اے مینیجر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے سملر آیت ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں۔ تو جیسا ہر ایک جگہ کو لیڈ کرنے کے لیے، ایک کمپنی کو لیڈ کرنے کے لیے، ایک جو ہے اسکول کو لیڈ کرنے کے لیے ایک لیڈر ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے جو لیڈر بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو لیڈر بنایا ہے۔ ذمہ داری ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی اور بچوں کی، گھر والوں کی جو ہے پروٹیکشن کرے، ان کی جو ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹس کو جو ہے وہ دیکھے، اور پھر جو ہے یعنی کہ آگے رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اور یہ چیز جو ہے فطرتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہ کوئی اسلام میں جو ہے مرد کو اونچا درجہ دے کر عورتوں کو جو ہے دبایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہر دنیا میں ہر ایک مذہب کو بلانگ کرنے والے، ہر ایک سوسائٹی کو بلانگ کرنے والے، سب کے پاس یہی ہے کہ ہر جگہ جو ہے مرد جو ہے لیڈر ہوتا ہے، مرد جو ہے فیملی کو لیڈ کرتا ہے، مرد کے اوپر جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے، آپ دیکھو گوروں کو دیکھو، کالوں کو دیکھو، غیر مسلمانوں کو دیکھو، جہاں پر بھی کہ باپ جو ہے اولاد کی پرورش، اولاد کی ذمہ داری رہتا ہے۔ باپ جو ہے ایز اے پروٹیکشن کے طور پہ، سمبل کیا ہے پروٹیکشن کا، اگر ہم سمبل دیکھیں گے فیملی میں تو وہ کون ہے؟ باپ ہے ڈیفینیٹلی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی فطرت میں رکھ دیا، اسلام ہی میں نہیں ہے بلکہ فطرتوں میں یہ چیز ہے۔ اور انڈرسٹینڈنگ والی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اور ہمارا دل قبول کرتا ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہی عورت کی جو ہے یعنی کہ سمجھداری بھی ہے، اور عورت کی اس کے اندر انفیکٹ جو ہے زیادہ اس کو یعنی کہ اس کی جو ہے خیر ہے اس کے اندر۔ کیونکہ اگر آپ کو ذمہ دار بنایا جائے، اب جیسا فار ایگزامپل اگر چور آیا، ٹھیک ہے، تو چور آیا تو عورت آگے آئے گی، آدمی آگے آئے گا؟ کون آگے آئے گا؟ آپ آدمی کو آگے کریں گے۔ کوئی بھی مصیبت آئی تو آپ آدمی کو جو ہے سامنے بھیجیں گے، رائٹ؟ تو آپ کی خود کی فطرت یہ جو ہے چیز بتاتی ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے وہ آگے جائے اور وار اپنے اوپر لے، اور اپنے بیوی اور بچوں کو اس سے جو ہے بچائے۔ تو یہ فطرتوں میں بھی اللہ تعالیٰ رکھ دیے ہوئے، اور ہمارے یہ دین کا بہت ہی خوبصورت حصہ بھی ہے۔ اور اب اس کے اندر دیکھیں کہ اگر ایک نظام کو چلانے کے لیے دو لوگ ہوں تو پھر وہ نظام صحیح سے نہیں چل سکتا۔ تو اب ایک کو ذمہ داری دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ داری دی، اور اس میں ہم تو خوش ہونا چاہیے، ہم تو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا ہوا ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں رکھی، ہم کو تو سکون سے جو ہے ان کے معاون اور مددگار بنائے، یعنی کہ ان کے سپورٹر بنائے، ان کو جو ہے اپن کیا کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے۔ اور پھر جو ہے ساتھ میں مرد کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ عورت کا قوام۔ اب دیکھیے کہ قوام اللہ تعالیٰ بنائے تو ظالم نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ جابر نہیں بنائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی قوامیت کو استعمال کر جو ہے ظلم کرے۔
اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں ایک بیسٹ جو ہے ایگزامپل ہوں تمہارے سامنے کہ میں کیسا اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے اچھا ہوں۔ تو یہ ایک لیڈ کرنے کے لیے جو ہے ایک ڈرائیور، یعنی کہ ایک کار کے 2 ڈرائیورز ہوں تو آپ امیجن کریے وہ کار کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرائیور جو ہے رکھا ہے جو ہماری زندگی کو چلانے کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب ایک انسان، ایک جیسا جو ہمارا قوام ہے، ہمارے ابو ہے یا پھر ہمارے جو ہے شوہر ہے، تو اگر وہ قوام دین کے اوپر چلتا ہو، ٹھیک ہے، اور اچھے اخلاق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے ویسے اگر وہ نبھاتا ہو، تو کیا ہم کو جو ہے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ ہم اس کو قوام بنائیں؟ جیسا اگر میں اپنا دیکھوں کہ میرے الحمدللہ آپ لوگ سب بارک اللہ بولیے، ماشاء اللہ بولیے، کہ میرے ہسبینڈ بہت ہی زیادہ جو ہے دیندار ہیں، اور پھر یعنی کہ میرے کو خوشی ہوتی ہے ان کو قوام بنانے کے لیے، اور میں بڑی فخر سے اور خوشی سے جو ہے اور مسکراتے ہوئے جو ہے بولتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو قوام بنے نا، چلو اب آپ یہ کام کرو۔ تو مطلب اس میں تو ہمارے لیے پرائڈ کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ ہم تو مطلب کیا ہے، ہم پھولوں پہ رکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے پلکوں پہ رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہسبینڈس کے ہم پلکوں پہ ہے، آرام سے کوئی ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے فارغ کرا ہوا ہے۔ تو جیسا اگر آپ اپنے ابو کو جو دیندار ہیں اور آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے، جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے، کیا آپ اپنے وہ ابو کو قوام کی شکل میں آپ کو خوشی ہوتی دیکھ کر، یا آپ کو جو ہے بے چینی ہوتی؟ تو اگر اچھے ہیں تو ہمارے کو ڈیفینیٹلی خوشی ہوتی۔ ہاں ویسے عورتیں اس بات پر اعتراض کرتی ہیں یوزولی، جس کے جو ہے ہسبینڈ جو ہے ظالم ہیں، ابو ان کے جو ہے ظالم ہیں، تو اب ان کو جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ بھائی انہوں ظلم کر رہے ہمارے اوپر اور اپنی جو ہے پاور کا غلط استعمال کرے۔ تو ڈیفینیٹلی ہاں وہاں پر جو ہے انہوں جب پاور کا غلط استعمال کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں خوب جو ہے جوتے پڑنے والے ہیں، اگر انہوں یہاں پر غلط استعمال کر رہے، اور اللہ معاف کر دے ان کو اور پھر جو ہے ان کو صحیح ہدایت دے دے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر انفیکٹ عورتوں کو ذمہ داری سے آزاد کر رہے اور ذمہ داری ان کے اوپر ڈال رہے۔ اور اس پہ ہمارے کو اس سے پہلے بھی میں نے مینیجر کا ایگزامپل دے کر بتایا تھا کہ اگر کوئی امپلائی کو کم برڈن دیا جا رہا کام کا تو وہ تو خوش ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر خوش ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ریزن بتا دیے، کیونکہ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، فیملی پر خرچ کرتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو ذمہ داری ایکسٹرا دی ہے، مال خرچ کرنے کی ذمہ داری دی ہے، ورنہ اس کے علاوہ دوسری کوئی جگہ پر اب دیکھیے کہ ماں کا اگر شکل ہے تو ابو کا جو درجہ ہے وہ ماں سے جو ہے 3 درجے کم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ پر عورت کو اونچا درجہ دیا ہے اور کچھ جگہ پر آدمیوں کو اونچا درجہ دیا ہے۔ اب یہ آیت حصہ دیکھیے، اتنا پیارا حصہ ہے کہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہر ایک کو، یعنی کہ کچھ جگہوں پہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے تو کچھ جگہ پر عورت کو بھی مرد پر فضیلت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو فضیلت ہے بلکہ عورتوں کو بھی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دونوں کو ایک دوسرے پہ، بعضہم علی بعض، دونوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ عورت کو بھی آدمی پر کچھ جگہ پر فضیلت ہے اور آدمی کو بھی عورت پر۔ تو اس میں جو ہے ہم بالکل بھی اس کا جو ہے غلط معنی نہیں نکالنا ہے، اور اس کو اچھے سے پہلے تو خود سمجھنا ہے، اور ایسے جو جس کے دماغوں میں کچھ گند بھرا ہوا ہے تو ان کو اس کے بارے میں جو ہے کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بس جو صالح عورتیں ہیں، کون ہے؟ صالح عورتیں ہیں اور اطاعت شار ہے، قانتات۔ اب یہاں پر پھر سے ورڈ آ گیا قانتات، اس سے پہلے بھی ایکسپلین کری تھی کیا مطلب ہے۔ انکنڈیشنل جو ہے اطاعت، اور دوسرا ہمیشگی کی اطاعت، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے یہ کیسی اطاعت ہے جو غیر مشروط ہو، انکنڈیشنل ہو، ایسی اطاعت۔ اور دوسری کیا ہے؟ جس میں ہمیشگی ہو، ہمیشہ، یعنی کہ کبھی کر لے رہے کبھی چھوڑ دے رہے، ایسا نہیں۔ یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اگر میرے فیور میں ہے تو میں کرتی ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی فرما برداری، ورنہ پھر میں فرما برداری نہیں کرتی ہوں آپ کی۔ تو ایسی والی کو خانتات نہیں بولیں گے۔ خانتات کس کو بولیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بغیر کنڈیشن کے اطاعت کرتی ہے اور ہمیشگی کی اطاعت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ قانتات، اور جو ہے اور ایسی عورتیں جو اطاعت شار ہے، قانتات ہے اور مردوں کے پیچھے حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو جو ہے کئی کی حفاظت کرنے والی ہے،
اپنے جو ہے اور آدمی کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے، کڈس کی حفاظت کرنے والی ہے، عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور خاص طور پہ اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے. یہ نہیں کہ شوہر اس کو جو ہے کچھ راز بتائے اور وہ راز جو ہے دوسروں کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے یا پھر اپنی جو ہے مائکے والوں کے سامنے جو ہے وہ راز کو فاش کر دے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ حفاظت کرنے والیاں ہیں. تو اس کی جو ہے بہت ہی خوبصورت ایک حدیث ہے جس کے بغیر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ آیت کو سمجھ نہیں سکتے اپن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہارے جی کو خوش کر دے. یعنی کہ ایسی بیویاں بننا ہے. اطاعت شار کیسی بیویاں ہوتی ہیں؟ جو جب بیوی شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. جب تم اسے کسی بات کا حکم دو وہ تو تمہاری اطاعت کرے. اور اطاعت کون سی اطاعت رہیں گی؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت ہے وہ اطاعت. جس میں خالق کی نافرمانی ہے تو ویسی اطاعت شوہر کی جائز نہیں ہے. اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یعنی کہ خود کی عزت آپ کی عزت اب شوہروں کی عزت ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے اور شوہر کی جو ہے مال کی حفاظت کرنے کا ہے. تو جو ہے یہ جو ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر کیا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. اب یہاں پر جو ہے کیونکہ تم ذمہ دار ہے تو تمہارے کو دیکھنا ہے کہ تمام تمہارے گھر کی عورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزار رہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ سے سرکشی نہیں کر رہے. کہ ایسا سرکشی اللہ کی نافرمانی کر کے, زنا کر کے, فحش کر کے, اپنے حدود کو, اپنے لمٹس کو جو ہے کراس کر کے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نشوزہ ہنہ میں جو ہے ایک تو پہلے کیا آ جائیں گا, زنا اور فحش آ جائیں گا. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ اگر جو ہے شرک کرنے والیاں ہیں, یعنی کہ ایسے جو ہے پیر بابا مرشد کے پاس جا کے جھاڑ پھونک کرانے, جادو کرانے کے کام کرنے والیاں ہیں, یا پھر جو ہے گھر میں جو ہے بالکل بے حیائی کا اور جو ہے نافرمانی کا جو ہے منظر عام کر کے رکھے ہوئے ہیں, تو ایسے عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر وہ زنا اور فحش کے کام کریں تو پھر تمہارے کو پہلے کیا کرنا ہے, فرسٹ کیا کرنا ہے اپنے بیویوں کے ساتھ, پہلے تم ان کو سمجھائیں گے, کیسا پیار سے ان کو جو ہے طریقے سے, ہر طریقے سے جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. دوسرا پھر کیا کریں گے کہ نہیں سن رہے, اب اس کے باوجود بھی اپنے جو ہے حرکتیں اور بے حیائی کے کام جو ہے نہیں چھوڑ رہے اور اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں چھوڑ رہے, تو پھر اب ان کو کیا کریں گے, سیکنڈ کام کہ ان کو خوابگاہوں سے الگ کریں گے. یعنی کہ اپنے بیڈس پہ سے جو ہے ان کو الگ کریں گے اور دوسرے روم میں جو ہے آپ جا کر سوئیں گے, تاکہ ان کو معلوم ہونا کہ آپ جو ہے ان سے ناراض ہیں. اور پھر تیسرا یہ کریں گے کہ جب اس سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اور اپنے پورے فحش, بے حیائی کے, شرک کے, جادو کے, یا پھر جو ہے آپ کے والدین کے ساتھ جو ہے ٹارچر کے اگر کوئی کام کر رہے, ایسے بے حیائی کے اور غلط کام کر رہے, تو پھر جو ہے پھر آخری ریزورٹ آپ کو یہ کرنا ہے کہ پھر تم ان کو جو ہے مارو. اور پھر مار کس طریقے سے ہو جس میں جو ہے ان کو یعنی کہ نشان نہ پڑے. تو اس کے اندر جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مار ایسی ہونی چاہیے جو ہلکی مار ہو اور پھر جو ہے مسواک اس کے اندر استعمال کیا جائے. اور پھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ 3 سٹیپس بتائے کہ اگر بالکل لمٹ کراس ہو جا رہی تو آپ کو یہ 3 سٹیپس جو ہے اپنانے کا ہے. اب اس کے اندر دیکھیے کہ اصلاح کے لیے یہ کام جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا ایک انسان کو اگر ایسا پھوڑا ہو جائے جو اس کے پورے جسم کو برباد کر سکتا تو پھر آپریشن کرنا ہی پڑتا اور وہ حصہ کاٹنا ہی پڑتا, حالانکہ وہ آپ کے جسم کا خود کا حصہ کیوں نہ ہو. تو اب وہاں پر تکلیف تو سہنی پڑے گی, پر اس سے کیا ہوتا, دوسرے تمام جو ہے اعضاء محفوظ ہو جاتے. تو یہ کام جو ہے کرنا پڑے گا. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر اگر وہ تمہاری مطیع اور فرما بردار ہو جائیں, یعنی کہ اگر پھر اس کے بعد وہ شرک کا یا فحش کا کام چھوڑ دیں, تو خواہ کے ان کے اوپر زبردستی دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہیں کرو. اس کے بعد پھر ظلم نہیں کرنا ہے. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو, اور دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کے صورت نکال دے گا. یعنی کہ شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کی جو ہے رہنا چاہ رہے, کچھ اصلاح کرنا چاہ رہے, تو پھر ایک مرد جو ہے بیوی اور شوہر کی طرف سے جو ہے سمجھانے کے لیے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے کہ ایسا کریں گے تو خود اللہ تعالیٰ صورت نکالے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے.
اب یہاں پر پیرنٹس کو جو ہے بچی کو اکسانا نہیں چاہیے کہ کیا ہے تمہارے اوپر اگر ظلم ہو رہا تو کوئی بات نہیں بیٹے، آ جاؤ ہمارے پاس، چھوڑ دو ان کو. تو ایسے جو ہے غلط باتوں پر جو ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو نہ اکسائے، نہ جو ہے ساسوں کو چاہیے کہ بیٹے کو اپنی بہوؤں کے خلاف جو ہے غلط باتیں کر اکسائیں. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، یعنی کہ اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ تعالیٰ بھاگ دے اور ہمیں جو ہے ہماری موت اس حال میں دے کہ ہم کو نیک لوگوں میں جو ہے شامل فرما دے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.